کون ہے عمر بن خطاب؟ یہ وہ عمر ہے جن کے بارے میں پیارے نبی نے کہا تھا لو کان نبی بعدی لکان عمر، اگر نبوت میرے بعد جاری رہتی تو عمر نبی ہوتے۔ اور یہ عمر، ایسے عمر کے خوف کا یہ عالم تھا۔ حذیفہ بن یمان سے آہستہ سے پوچھتے ہیں، آپ کو معلوم ہے حذیفہ بن یمان رازدار رسول تھے، صاحب السر تھے، پیارے نبی نے انہیں راز بتائے تھے۔ پیارے نبی نے حذیفہ بن یمان کو منافقین کون ہے وہ بتایا تھا، جو بات کہ آپ نے عام صحابہ کو نہیں بتائی تھی۔ حذیفہ بن یمان جانتے تھے کہ منافق کون کون ہے۔ عمر بن خطاب حذیفہ کے پاس جاتے ہیں، جا کر آہستہ سے پوچھتے ہیں، کہا کہ حذیفہ ذرا یہ بتاؤ منافقین کی جو فہرست اللہ کے نبی نے تمہیں بتائی ہے، کہیں اس فہرست میں عمر کا نام تو نہیں ہے؟ اللہ اکبر! کون ہے جو بے خوف ہو سکتا ہے؟ ہم کتنے مطمئن ہو کے جی رہے ہیں، حضرت عمر کتنا ڈر رہے ہیں، منافقین کی فہرست میں کہیں عمر کا نام تو نہیں آ گیا۔ اور اس احساس سے خوف سے جینے کے باوجود حضرت عمر کا احساس ذمہ داری تو آپ سب کو معلوم ہے، خلافت کی ذمہ داری نبھائی تو کیسے نبھائی؟ اللہ اکبر! کیسا انصاف کیا! آج تک دنیا ان کے انصاف کی مثال دے رہی ہے، قیامت کی صبح تک ان کے انصاف کی مثال دی جاتی رہے گی۔ اور اس کے باوجود موت کے وقت یہ عالم ہے، لوگ جب انہیں بشارت دیتے ہیں امیر المومنین خوش ہو جائیے، آپ کی قربانیاں بہت ہیں، آپ کے کارنامے بہت ہیں اور آپ نے بہت کچھ کیا ہے، تو حضرت عمر فرماتے ہیں لوگوں کیا کہہ رہے ہو؟ میرا احساس تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر روز قیامت یہ اعلان ہو کہ عمر نے جو خلافت کی ذمہ داری نبھائی، اس ذمہ داری کے نبھانے میں عمر نہ اجر و ثواب کا مستحق ہے، نہ عذاب و عقاب کا مستحق ہے، تو میں سمجھوں گا کہ میرا بیڑا پار ہو گیا۔ تو واللہ لا لی ولا علی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل زندہ تھے، جن کے دل ایمان سے معمور تھے، جن کے ضمیر ہر آن اور ہر لمحہ زندہ تھے، جن کے دل خوف الہی سے معمور تھے، اور ان کا یہ خوف ان صورتوں میں ظاہر ہوا کرتا تھا۔ اللہ اکبر! یہی عمر، حضرت عمر ایک مرتبہ گزر رہے تھے، ایک گھر سے تلاوت کی آواز آئی، اور ایک شخص اپنے گھر سے بآواز بلند تلاوت کر رہا تھا نماز تہجد میں، یا بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ پڑھنے والے خود حضرت عمر تھے۔ سورہ طور پڑھی جا رہی تھی، سورہ طور کی اس آیت پہ وہ قاری پہنچا، ان عذاب ربک لواقع، ان عذاب ربک لواقع، تمہارے رب کا عذاب آنے والا ہے، عذاب کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے، عذاب کا مرحلہ یقیناً آنے والا ہے۔ اس آیت کا اتنا اثر لیا حضرت عمر نے، کھڑے ہو کر روتے رہے اور اتنا اثر قبول کیا، اس دن بیمار پڑ گئے، اور بیمار پڑے تو 1 مہینہ تک بیمار رہے، لوگ عیادت کرتے رہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ کہاں ہیں ہم لوگ ان سب نمونوں سے؟ کہاں ہیں ہم خوف کے اس معیار سے؟ کہاں ہیں ہم خوف کے اس درجے سے؟